अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ आज हम नज़म पढ़ेंगे बरसात। तो पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जो है वो तशरीह करेंगे, मायने देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या बताया इन्होंने। बरसात आपको पता है बारिश होती है तो वो मौसम क्या कहलाता है? बरसात का मौसम कहलाता है। अब देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है और शायर जो है वो किस तरह लिखता है। जो नज़में लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये नज़म किसने लिखी है। चलें शुरू करते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आनकर मेह जो बरसा गई, घटा आनकर मेह जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। जमी सब्जे से लहलाने लगी, जमी सब्जे से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहां कल था मैदान चटियल पड़ा, जहां कल था मैदान चटियल पड़ा, वहां आज है घास का बन पड़ा, वहां आज है घास का बन पड़ा। हजारों फुदकने लगे जानवर, हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। इस्माइल मीठी। किसने लिखी है ये? कौन है शायर इसके? इस्माइल मीठी ने लिखी है ये नज़म। किसने लिखी है? इस्माइल मीठी। तो इस नज़म के शायर कौन है? अगर आपसे पूछा जाए बरसात के शायर कौन है तो आप क्या कहेंगे? इस्माइल मीठी। चलिए अब इसके नए अल्फाज जो है वो देखते हैं और इसको ही हम तशरीह करते हैं। बरसात। वो देखो उठी काली काली घटा। जब बारिश होने वाली होती है तो काले बादल आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? काली घटा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो देखो उठी काली काली घटा, यानी काले बादल आ रहे हैं। वो देखो हर है चारों तरफ छाने वाली घटा, और ये सारे चारों तरफ काले बादल आ रहे हैं, चारों तरफ छा जाएंगे। घटा के जो आने की आहट हुई, आहट का मतलब क्या होता है? हल्की सी आवाज। आप बाज़ कहते हैं ना आहट आई है, कोई आया है क्या, तो थोड़ी सी जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? आहट। तो एकदम उन्हें थोड़ा सा जैसे हल्की सी कोई गरज चमक हुई तो उनको महसूस हुआ। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई, एक अजीब सी हवा जो है वो चलने लगती है। सनसनाहट का मतलब क्या होता है? लरजना। हवा की अजीब किस्म की लरजाहट होती है, यानी जब वो हवा चल रही होती है तो उसमें हमें महसूस होने लगता है, साएं साएं किसी आवाज़ें महसूस होने लगती हैं, तो सनसनाहट हो जाती है। बारिश के मौसम होने वाला है, बारिश होने वाली है, तो उसकी आहट और उसकी सनसनाहट महसूस होने लगती है। घटा आनकर मेह जो बरस आ गई। अब क्या हुआ कि पहले तो महसूस ऐसा हो रहा था कि बारिश होने वाली है, अब घटा पूरी आ गई और घटा आनकर मेह जो बरसा गई, मेह यानी बारिश बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। जब बारिश बरसती है तो अभी जैसे मट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें क्या है? जब बारिश बरसती है तो मट्टी में जान आ गई, यानी अब जब वो पानी पीती है तो वो एकदम जैसे जिंदा हो गई, और उसके अंदर अगर कोई बीज वहां पर पड़ा हुआ है तो उसमें से फूल पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि घटा आनकर मेह जो बरस आ गई, बेजान मट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। अब क्या होता है कि जब बारिश बरसती है तो फिर हरियाली शुरू होती है,
یعنی ہرے ہرے کھیت نظر آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی ملا زمین کو، اور زمین میں جو بیج بویا تھا کسان نے وہ اب کیا ہے نکلنا شروع ہو گئے، بیج پھٹتے ہیں اور اس میں سے پودے نکلنا شروع ہو گئے، فصل نکلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سبھی سبزے سے لہلانے لگی۔ آپ نے کبھی کھیت دیکھے اس میں وہاں پہ کیسے سبزہ لہرا رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بالکل فصل اونچی ہو گئی ہے تو وہ ہل رہی ہوتی ہے ہوا سے، تو سبھی سبزے سے لہرانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ اب کسان نے اتنی محنت کی تھی کہ اس کو زمین کو تیار کیا تھا، اس میں جو ہے وہ ہل چلایا تھا، پھر اس میں بیج ڈالا تھا، پھر اس کو پانی، پھر اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا تھا ساری زمین کو، پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، تو اب وہ جو جتنی بھی محنت اس نے کی تھی بیج ڈالنے کی، ہل چلانے کی، یہ ساری چیزیں اب اس کی محنت ٹھکانے لگی، یعنی اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل۔ اب ظاہر ہے جب بارش ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے بوٹے نکل آئے، چھوٹے چھوٹے پھول پودے نکل آئے اور پیڑ بھی نکل آئے۔ عجب بیل پتے عجب پھول پھل، اب نئے تازے تازے پتے نکل رہے ہیں ہرے ہرے، تو وہ کہہ رہے ہیں عجیب خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، ہرے ہرے پتے نکل رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عجب پھول پھل اور نئے نئے پھل بھی آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے پودوں کو پانی ملتا ہے تو پھل پھول وہ لے کر آتے ہیں، رنگ برنگے پھول آ گئے اور خوب مزے مزے کے پھل آ گئے۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے۔ اب جب پیڑ بن کے نکلتا ہے یعنی بڑھتا ہے زمین سے، تو کسی کی شاخ ادھر جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، تو نئے نئے انداز سے جو ہے وہ پیڑ نکل رہا ہے۔ ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، پیڑ کا بھی نیا ڈھنگ ہے، نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، اور ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، اور نئے نئے رنگوں کے پھول نکل رہے ہیں، تازے تازے پھل ہیں، تازے تازے پھول ہیں، نئے رنگ ہیں۔ یعنی جب پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی تو سوکھ رہا تھا سب کچھ، پتوں کا بھی ہرا رنگ بالکل باندھ پڑ گیا تھا، پھول بھی خوبصورت نہیں رہے تھے۔ اب جب بارش ہوئی تو نئے نئے پھول آ رہے ہیں، خوب تازے تازے پھل آ رہے ہیں، اور رنگ برنگے نئے رنگ کے پھول آ رہے ہیں۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اب یعنی صرف بارش برسی ہے اور ایک دم فضا اور موسم اور پیڑ پودے سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ماجرے کا مطلب کیا ہوتا ہے، واقعہ۔ ماجرے کا مطلب کیا ہوتا ہے، واقعہ۔ کہ کیا واقعہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ہر چیز نئی نئی نظر آ رہی ہے، دھلی دھلی نظر آ رہی ہے، اور جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا۔ چٹیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں پر سبزہ نہ ہو، وہ جگہ جہاں پر سبزہ نہ ہو۔ تو جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، یعنی کوئی چٹیل میدان تھا، یہاں کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پیڑ نہیں تھا، کوئی پودا نہیں تھا۔ اب کیا ہو گیا، وہاں آج گھاس کا بن پڑا۔ اب اتنی لہلاتی گھاس آ گئی ہے، کچھ دن میں وہی بارش ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ زمین پر گھاس اگنا شروع ہو گئی۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو مینڈک بھی نکل آتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی وہ بلبوٹیاں بھی نکل آتی ہیں۔ آپ نے بلبوٹی دیکھی ہے، وہ ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے مخمل چڑھی دی ہو، ریڈ کلر کی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے وہ نکلنے لگتے، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی نکلنے لگتے ہیں، پھدکنے والے جانور بھی، پرندے، چڑیاں پھدک رہی ہیں اور مینڈک پھدک رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دکھائے بھی ہیں، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ اب یہ ساری چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں، کون، زمین کے اوپر پھدک رہی ہیں تمام چیزیں، زمین سے سبزہ بھی نکل رہا ہے۔ تو ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے سب کو پر لگ گئے، سب اڑ رہے ہیں، خوشی میں سب جھوم رہے ہیں اصل میں۔ تو کیا ہے، یہ برسات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے، برسات کی وجہ سے۔ بارش ہوتی ہے تو انسانوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور پھل پھول پودے سارے کے سارے جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور سب جو ہے وہ ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے ہر جگہ۔ جانور بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پرندے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے موٹے کیڑے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا کی نظم برسات۔ نئے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی، الفاظ معنی
आहट बहुत हल्की आवाज, सनसनाहट लर्जा, जैसे यूं करके कोई चीज लरसती है ना वो। चटियल वो जगह जहां पर सब्जा ना हो, साफ बिल्कुल सीधा साफ मैदान हो, उसे चटियल मैदान कहते हैं, जहां कोई सब्जा हरियाली ना हो। अजब, अजब का मतलब होता है अजीब, अनोखा। माजरा वाकया, बन, बन का मतलब क्या है जंगल। अब मौरूजी सवाल देख लेते हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा सही है, उसको जो हम क्या करेंगे, उसके दायरे को रंग भरेंगे। इस नज़म के शायर का नाम डैश है। अब क्या है, मोहम्मद हुसैन असाद, हसन आबदी, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इस्माइल मीठी। अब आपको तो पता है ना, नज़म पढ़ ली है, तो क्या नाम है, आप उसको कलर करेंगे और फिर उनका नाम यहाँ लिखेंगे। अब बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग में नहीं लिखेगा, इतने ऐसे राइटिंग में लिखेगा कि इसमें आ जाए सफाई के साथ और खूबसूरत भी लगे। अब नंबर 2 क्या है, इस नज़म का मरकजी ख्याल मौसम डैश की मंजरकशी है, बहार, बरसात, खिजा, सरमा। मरकजी ख्याल क्या होता है, यानी मरकजी ख्याल होता है कि जिस पॉइंट पर जो कौन सी अहम बात ली है उस पर शायर ने नज़म लिखी है। तो कौन सी अहम बात ली थी, वो आपने यहां से बहार लिया था, बहार का मौसम, बरसात का मौसम, खिजा का मौसम, मौसम खिजा या मौसम सरमा। अब इसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा, कलर करना होगा, वहां लिखना होगा। नंबर 3 क्या है, मेह बरसने के बाद बेजान डैश में जान आ गई, लकड़ी, पहाड़, इमारत, मिट्टी, किस में जान आ गई, वो आपने लिखना होगा और कलर करना होगा। नंबर 4 क्या है, बरसात के बाद ऐसा लगता है जैसे डैश के पर निकल आए, किसके पर निकल आए, चींटी के, मिट्टी के, हाथी के और मक्खी के। अब कौन सा सही है वो आपने लिखना होगा। 2 क्या है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल क्या है, शायर ने नज़म में बरसने यानी बारिश से पहले का मंजर बयान किया है, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। शायर ने नज़म में बरसने यानी बारिश से पहले का मंजर इस तरह बयान किया है कि काली घटा आ गई है, सनसनाहट सी महसूस हो रही है। ये तमाम चीजें बताई थी ना, तो आपने लिखी होंगी अपने अल्फाज में। उसके बाद क्या है, नज़म में बयान होने वाले बारिश के बाद के मनाजिर अपने अल्फाज में लिखिए। अब बारिश होने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल उसी अंदाज से लिखना होगा। मट्टी में क्या आ गई, जान आ गई, और फल फूल और पेड़ पौधे पत्ते निकल आए, और हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर पेड़ नए अंदाज से जो है वो निकल रहा है, और हर एक फूल का नया रंग है, और हर फूल नए रंग में जो है वो रंगा हुआ है, और जंगल पूरा हरा हो गया, और जो जहाँ कहीं भी चटियल मैदान था वहाँ पर भी क्या है, घास निकल आई है, और खूब जानवर फुदक रहे हैं, और मट्टी को ऐसा लगता है जैसे पर लग गए हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ बरसात का मौसम किन महीनों में आता है, अब ये आप जो है वो अपनी अम्मी से पूछिएगा या अपने अब्बू से पूछिएगा और लिखिएगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बरसात का मौसम, अब वो महीने लिखिएगा, इन महीनों में आता है। सवाल नंबर 4 है, नज़म से हम अल्फाज चुनकर लिखिए। आहट, आहट के जैसी आवाज किस लफ्ज की थी, अब आपने ये खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। लहलहाने, उस लहलहाने जैसी आवाज कौन से लफ्ज की है, बिल्कुल मैच करती हुई हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं पर, अब इसके मैच करती हुई आवाज आप निकाल बताइए, कोई लफ्ज ऐसा बताएं जिसकी आवाज बिल्कुल इस अंदाज से निकले, तो आप बताएं सर। देखिए मैच कर रही है ना। इसी तरीके से इसी से मिलती जुलती आवाज हो, आहट से मिलती जुलती आवाज नज़म में कौन सी है, लहलहाने से मिलती जुलती आवाज कौन सा लफ्ज है जिसकी बिल्कुल ऐसी आवाज निकल रही हो, ढंग, इससे मैच, इसकी आवाज से हम आवाज कौन सा लफ्ज है, तो वो आपने लिखना होगा। अब है सवाल नंबर 5, दिए गए बेतरतीब अशार को नज़म की तरतीब के मुताबिक नंबर दीजिए और कॉपी में दुरुस्त तरतीब से लिखिए। अभी इन्होंने आगे पीछे कर लिए। ये एक शेर है, ये जो नज़म है उसके एक जुमले को क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसरा। और ये दूसरा मिसरा है, और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, शेर बन रहे हैं। एक शेर है, शीन, ऐन और रे, एक शेर है ये। सही, ये वो वाला शेर नहीं है
ببر شیر والا شیر نہیں، اس کی ہجے کیا ہوتی ہے؟ شین، یہ اور رے، اور اس کی ہجے کیا ہوتی ہے؟ شین، عین اور رے۔ تو دو جملے بن کے کیا بنتا ہے؟ ایک شعر بنتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو آگے پیچھے کر دیا ہے، اب کون سا پہلے تھا، پھر کون سا بعد میں تھا، پھر کون سا تیسرا تھا اور کون سا چوتھا، یہ آپ نظم میں دیکھیے گا اور نظم پڑھیے گا، پھر اس کو ترتیب دیجیے گا، کون سا نمبر 1 کا تھا، کون سا نمبر 2 تھا، کون سا نمبر 3 تھا اور کون سا نمبر 4 تھا، اور پھر صحیح ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ اچھا، اب ہے نظم سے چند ہم الفاظ چن کر لکھیے، جیسے مہینے اور پسینے۔ اب یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نظم سے، لیکن آپ کی نظم میں یہ نہیں ملیں گے آپ کو، یہ مطلب پتہ نہیں انہوں نے غلطی سے لکھ دیا ہوگا۔ تو بس آپ نے کیا لکھنا ہے؟ چند ہم آواز الفاظ چن کر لکھیے، مہینے جیسے مہینے، پسینے، باتیں۔ اب اسی کی آواز جیسا لفظ لکھنا ہے جس میں بالکل اسی طرح کی آواز نکلے، اور سہانی۔ اب انہی کی ہم آواز جو ہے وہ، جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا، سر، پر، نل، چل، تو اس طرح جیسے بالکل سیم نکل رہی ہے نا، لیکن لفظ دوسرا ہے، آواز سیم ہے، اس طرح آپ نے جو ہے وہ ان کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ پھر سوال نمبر 7 ہے، اس نظم میں سے 5 اسم چن کر لکھیے۔ آپ کو پتا ہے اسم کیا ہوتا ہے، آپ نے اس میں سے نظم میں سے 5 اسم چن کر لکھنے ہیں۔ اور نمبر 8 کیا ہے سوال آپ کا، اس نظم میں سے 4 مرکب حروف بھاری آوازیں ڈھونڈ کر لکھیے، مثلا جیسے کچھ، یعنی آپ کو پیچھے کلاس میں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے اپنی اس نظم سے مرکب الفاظ نکال کے لکھنے ہوں گے۔ 4 مرکب حروف جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس نظم سے آپ نے 4 مرکب حروف لکھنے ہیں، صحیح۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، مہینوں کے نام درست ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب یہ ساری آپ کو پتا ہے، سب سے پہلا کون سا مہینہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کون سا آتا ہے، جنوری، پھر اس کے بعد فروری، اب یہ پوری ترتیب سے لکھنا ہوگا۔ املا کی درستی، سوال نمبر 10 ہے، خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ لکھیے۔ نمبر 1 ہے، ابو نے باہر کھیلنے سے ڈیش منع کر دیا۔ اب منع یہ والا آئے گا یا یہ والا آئے گا؟ اب آپ نے صحیح والا لکھنا ہوگا، اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا املا کتنا صحیح ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے، میرا دوست ڈیش عربی زبان روانی سے بولتا ہے۔ اب کون سا والا آئے گا، یہ والا آئے گا یا یہ والا آئے گا؟ نمبر 3 کیا ہے، 3 ہے، درخت کی شاخ پر کالا ڈیش سانپ بیٹھا ہے۔ اب کون سا والا سانپ آئے گا، کون سا صحیح ہے املا، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہوگا۔ نمبر 4 ہے، ندا کا اسکول اس کے گھر سے بہت ڈیش قریب یا قریب ہے، کون سا والا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ نمبر 5 کیا ہے، دروازے پر کوئی زور سے ڈیش دستک دے رہا ہے، کون سا ہوگا وہ آپ نے یہاں لکھنا ہوگا جو صحیح ہوگا۔ آج ہم مذکر مؤنث پر ایک نظم پڑھیں گے، چلیں دیکھتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث، جو بنائے جاندار اللہ نے، جنس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو کیا ہے، جنس میں ہر قسم کے 2 ہوتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے مادہ دوسرا، اسم جو نر ہو مذکر وہ ہوا، نر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، جیسے بیٹا، بھائی، ابا اور چچا، بیل، بکرا، مور، اونٹ اور زیبرا۔ اسم جس کو بولے مادہ کے لیے خاص کر کہتے مؤنث ہیں اسے، جیسے بیٹی، آپا، اماں اور چچی، گائے، بکری، مورنی اور اونٹنی۔ ہیں مذکر جیسے مکھن اور کباب، اور مؤنث جیسے کرسی یا کتاب۔ دادا دادی سے تم سب کو لگاؤ، کون ان میں سے مذکر ہے بتاؤ۔ تو یہ تھی آپ کی نظم مذکر مؤنث۔ اچھا، ابھی ہم نے نظم پڑھی ہے، اس میں بھی شروع میں بتایا تھا، اور میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، یعنی مذکر مؤنث، اس طرح ساری چیزوں کا بنایا۔ اب ایک تو حقیقی جنس ہوتی ہے، جیسے لڑکا لڑکی، دادا دادی،
اور چچا چچی. اب جانور بھی جیسے عقلی جنس ہے، جیسے بکرا بکری اور بلا بلی. لیکن چیزوں میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم جملہ بولتے ہیں. جیسے ہم کہیں کتاب رکھی ہوئی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کتاب رکھا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے دروازہ کھلی ہے، نہیں کہتے ہم کیا کہتے ہیں؟ دروازہ کھلا ہے. تو ہم جب بولتے ہیں، جملہ بولتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب یہاں پر دیکھیں اسم یا الفاظ کو مذکر یا مؤنث کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. یعنی کچھ الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں جیسے کہ دروازہ، کمرہ، گلاس، پھول، بستہ، دن وغیرہ. اب آپ اس کے جملے بنائیں گے نا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. کمرہ کھلا ہے. گلاس میز پر رکھا ہے، گلاس میز پر رکھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. پھول، بستہ، دن، یہ سب مذکر ہے. کچھ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں جیسے کہ ہوا چل رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہوا چل رہا ہے. چائے گر گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے چائے گر گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مؤنث بولے جاتے ہیں. تو ہوا، چائے، کھڑکی، سڑک، بوتل، رات وغیرہ. دیے گئے الفاظ کو، اب یہاں پر سوال کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 11 کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ کیجیے اور کاپی میں لکھیے. اس طرح جب ہم بولتے ہیں تو اسے تذکیر و تانیث کہتے ہیں. یعنی اب یہ مس ہیں، اب آپ نے اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہوگا. یعنی گروپس بنانے ہوں گے، آپ نے کالم بنانا ہوگا. ایک طرف لکھنا ہوگا مذکر، تو جس میں جو بھی مذکر ہوں تو اس کے نیچے لکھنے ہوں گے، اور ایک طرف آپ نے لکھنا ہوگا مؤنث اور اس کے نیچے سارے مؤنث لکھنے ہوں گے. تو اس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کے لحاظ سے الگ کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے. اب کیا ہے؟ شربت، کان، گاڑی، پیالہ، گھر، ریل، آسمان، پہاڑ، پلیٹ، جھونپڑی، گلدستہ، قطار، درخت، کھیت، جھنڈا، پنجرا، ٹانگ، جال، قینچی اور پلنگ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لائن ڈالنی ہے اور ایک طرف مذکر لکھیں اور ایک طرف مؤنث لکھیں، اور جو سارے اس میں سے مذکر ہوں وہ آپ مذکر کی لائن میں لکھنے ہوں گے اور جو مؤنث ہوں وہ مؤنث کی لائن میں لکھنے ہوں گے. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ تذکیر و تانیث کہلاتی ہے. یعنی مذکر اور مؤنث. اب یہ تھی آپ کی نظم برسات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.